BA تھرڈ ایئر اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ، پروز پوئٹری اینڈ کرٹیسزم، یعنی نثر، نظم اور تنقید، جس کی یونٹ فرسٹ میں اسباق نثر ہیں۔ اسباق نثر میں پہلا خطوط مرزا غالب کا لکھا ہوا، دوسرا آخری پرچہ سر سید احمد خاں کا لکھا ہوا، تیسرا نواب صاحب اور رفقا کی چیمے گوئیاں پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا، چوتھا ہماری انشا پردازی محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ فرسٹ کا ٹاپک 5 نسوح کی بیماری کو لیتے ہیں۔ نسوح کی بیماری مولوی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ اردو ناول پر مولوی نذیر احمد کا بڑا احسان ہے کہ اردو میں اس صنف کی بنیاد انہی کے مبارک ہاتھوں سے پڑی۔ یہ ناول ایسے پسند کیے گئے کہ حکومت نے انعام سے نوازا اور ہر طرف سے واہ واہ ہوئی۔ مولوی صاحب نے پے در پے کئی ناول لکھے۔ انہوں نے پہلا ناول اپنے بچوں کے لیے لکھا تھا اور خود مولوی صاحب کے الفاظ میں، یہ کتاب بچوں کو ایسی بھائی کہ جس کو پاؤ صفحے پڑھنے کی عادت تھی وہ آدھے صفحے کے لیے، اور جس کو ایک صفحے کی استعداد تھی وہ پورے ورق کے لیے بے قرار تھا۔ سبب یہ کہ کتاب تھی ہی اتنی دلچسپ، مگر اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے مولوی صاحب کی کتاب زندگی۔ آئیے پہلے ہم ان کی سوانح حیات کو دیکھتے ہیں۔ نذیر احمد 1836 عیسوی میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تعلیم کے لیے مولوی عبدالخالق کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ دہلی چلے آئے۔ مولوی عبدالخالق کشمیری دروازے کے پاس پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں مدرس تھے۔ نذیر احمد وہیں رہنے لگے۔ کھانے کی صورت یہ تھی کہ طالب علم چھبڑا لے کر نکل جاتے اور گھر گھر سے کھانا مانگ لاتے۔ نذیر احمد کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ مولوی صاحب کے گھر کا سودا سلف لانا پڑتا تھا۔ ان کی سنگ دل پوتی طرح طرح نذیر احمد کو ستاتی، انگلیوں پر سلکا بٹا مار مار کے اپنے گھر اور سارے محلے کا مسالہ باریک پسواتی تھی۔ ایک دن یہ سودا لینے اجمیری دروازے گئے۔ دلی کالج میں بہت بھیڑ تھی۔ لڑکوں کا زبانی امتحان ہو رہا تھا۔ یہ بھی تماشا دیکھنے جا گھسے اور دھکا کھا کے گر پڑے۔ انگریز پرنسپل نے اٹھایا، دل جوئی کے لیے ایک دو سوال کیے جن کے نتیجے میں انہیں داخلہ مل گیا۔ محنتی اور ذہین تو تھے ہی، خوب جی لگا کر پڑھا، بہت ترقی کی۔ دہلی کالج میں ذکاء اللہ، محمد حسین آزاد، منشی کریم الدین اور پیارے لال آشوب ہم سبق تھے۔ ان کی صحبتوں سے طبیعت کو اور جلا ملی۔ مولوی عبدالخالق نے اس لڑکے کو ترقی کے پر لگا کے اڑتے دیکھا تو اپنی پوتی اسے بیاہ دی، وہی پوتی جس کے یہ ستائے ہوئے تھے۔ ساری زندگی وہ اسے انگلیوں پر زخموں کے نشان دکھا دکھا کے ستاتے رہے کہ دیکھ نیک بخت، یہ تیری مار کی نشانیاں ہیں۔ وہ بیچاری شرما کے سر جھکا لیتی۔ کالج کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مولوی صاحب پنجاب میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر مقرر ہوئے۔ تنخواہ 25 روپے پاتے تھے۔ اس کے بعد تحصیلدار اور پھر افسر بندوبست ہو گئے۔ اس کے بعد سر سالار جنگ اول نے 800 روپے ماہانہ پر حیدرآباد بلا لیا۔ ترقی پا کر یہ ممبر مال ہو گئے اور 1700 روپے تنخواہ ہو گئی۔ 1883 عیسوی میں سر سالار جنگ نے وفات پائی۔ مولوی صاحب ملازمت سے سبکدوش ہو کر دہلی چلے آئے اور باقی زندگی یہیں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ 1897 عیسوی میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1902 عیسوی میں ایڈنبرا یونیورسٹی سے LL.D کی اعزازی ڈگری عطا ہوئی۔
1912 عیسوی میں مولوی صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مولوی نذیر احمد نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی شہرت کا اصل مدار ان کے ناولوں پر ہے۔ مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے جو 1869 عیسوی میں لکھا گیا۔ یہ کتاب وہ اپنی بیٹی کو اردو سکھانے کے لیے قسط وار لکھ کر دیتے تھے۔ کتاب ایسی مزیدار تھی کہ وہ جی لگا کے اسے پڑھتی اور تقاضا کر کے آگے کو لکھواتی رہی۔ ایک انگریز افسر کی فرمائش پر اسے چھپوایا گیا۔ حکومت نے اس کتاب پر انعام دیا۔ مسلمان گھرانوں میں اسے بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ عام لوگ اسے اکبری اصغری کا قصہ اور مولوی صاحب کو اکبری اصغری والے مولوی صاحب کہنے لگے۔ یہ ناول لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک معمولی لڑکی کس طرح ایک گھرانے کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوسرا ناول بنات النعاش دراصل پہلے ناول کا ہی حصہ ہے جو 1873 عیسوی میں شائع ہوا۔ موضوع یہ ہے کہ لڑکیوں کو دستکاری کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ توبۃ النصوح 1877 عیسوی میں چھپا جو ان کا تیسرا ناول ہے جسے ان کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ نصوح ایک خواب دیکھنے کے بعد اپنے پورے خاندان کی اصلاح پر متوجہ ہوتا ہے مگر اپنے بیٹے کلیم کی اصلاح میں ناکام رہتا ہے۔ مصنف کا مارکا آرا کردار مرزا ظاہر دار بیگ اسی ناول کا کردار ہے۔ ناول کا مقصد ہے بچوں کی اصلاح و تربیت کی اہمیت واضح کرنا۔ ایک اور ناول ان کا ابن الوقت جو 1888 عیسوی میں انگریزی معاشرت کی اندھا دھند تقلید کی مذمت جس میں کی گئی ہے چھپا۔ رؤیا صادقہ میں مذہبی عقائد کے سلسلے میں معلومات پیش کی گئی ہیں۔ فسانہ مبتلا ناول میں ایک سے زیادہ شادیوں کے نقصان پر روشنی ڈالی ہے۔ ایامہ ناول میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کر دینا چاہیے۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ ان کے قصے ناول نہیں تمثیلیں ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ یہ البتہ درست ہے کہ ان ناولوں میں کچھ نقص پائے جاتے ہیں۔ ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ اردو میں وہ اس صنف کا آغاز کر رہے تھے۔ جب کسی چیز کا پہلا نقش تیار کیا جاتا ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں۔ بس اسی طرح کی خامیاں ان ناولوں میں نظر آتی ہیں۔ نذیر احمد کا یہ کارنامہ کچھ کم نہیں کہ خیالی اور فوق فطری دنیا سے دامن چھڑا کے اصلی دنیا اور حقیقی زندگی کی تصویر کشی کی۔ اپنے ناولوں میں جا بجا مسلم معاشرت کے جیتے جاگتے مرقع پیش کر دیے۔ پلاٹ کی طرف وہ بہت خاص توجہ دیتے ہیں جس کے سبب ان کے ناولوں کے پلاٹ بہت مربوط ہیں۔ کردار نگاری میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ، کلیم، ہریالی، نعیمہ، مبتلا بہت ترشے ہوئے کردار ہیں۔ وہ اصل زندگی سے کردار چن لیتے ہیں، اس لیے یہ بالکل سچے اور جانے پہچانے کردار لگتے ہیں۔ کمی اتنی ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں یا سفید رنگ کے، مطلب یہ کہ یا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے۔ اسی لیے پروفیسر آل احمد سرور نے کہا ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا پھر فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ دراصل انسان اچھائی برائی دونوں کا مجموعہ ہے۔ نذیر احمد کے مکالمے لاجواب ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں کی زبان سے ادا کرائے گئے مکالمے۔ دہلی میں انہوں نے مسلمان گھروں میں بولی جانے والی زبان کو بہت توجہ سے سنا تھا۔ وہ ایک زبردست عالم تھے اور زبان پر یوں بھی انہیں قدرت حاصل تھی۔ یہ ناول اصلاحی مقصد کے لیے لکھے گئے۔ یہ اصلاحی مقصد نذیر احمد کے فن کو اکثر نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ان کا فن جاگتا ہے تو مقصد سو جاتا ہے، اور جب مقصد بیدار ہوتا ہے تو فن کو نیند آ جاتی ہے۔ وہ فن اور مقصد کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ سکے،
فن کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہا تو مقصد کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور جب مقصد کی طرف توجہ کی تو فن کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ درس اخلاق کو ان کے یہاں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نذیر احمد کی تصانیف بہرحال ایک جدید نثری صنف کا سنگ بنیاد ہے۔